الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا نہ کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، الا سوائے اس کے، ان تکون یہ کہ ہو، تجارت، عن تراض منکم تمہاری آپس کی رضامندی کی صورت میں، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے تم پر بے حد مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی کرے گا یہ، عدواناً زیادتی، وظلماً اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ عن قریب ہم اسے داخل کریں گے، اسے جھونکیں گے، ناراً سخت آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے. ایک مرتبہ پھر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، الا ان تکون یہ کہ ہو، تجارت، عن تراض منکم آپس کی رضامندی سے، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کان ہمیشہ سے ہے، بکم رحیما تم پر بے حد مہربان. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی کرے گا ایسا، عدواناً زیادتی کرتے ہوئے، وظلماً اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا تو عن قریب ہم اسے جھونکیں گے، عن قریب ہم اسے داخل کریں گے، ناراً سخت آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر ایک تو یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس کے اندر کمائی کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں سب کے سب الباطل کے اندر شامل ہیں، اور اسی طرح جو حیلہ سازی کے ذریعے سے معاملہ کیا جائے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اسی طرح انسان اپنے مال کو غلط طریقے سے استعمال کرے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ اپنے مالوں کو آپس میں باطل ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ہاں اگر تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہوئی ہے تو پھر تمہارا مال دوسرے کے لیے حلال ہوگا. یہاں پر جو رضامندی ہے وہ حقیقی رضامندی، مجبوری والی رضامندی نہیں. سود کے اندر مجبوری کی رضامندی ہے، رشوت میں مجبوری کی رضامندی ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی انعامی اسکیم کے اندر جا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی لالچ کی آپ کے اندر رضامندی ہے، امید ہوتی ہے کہ چلو یہ انعام میرے حق کے اندر نکل سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ رضامندی نہیں کہلائیں گی. اگرچہ بندہ کہے گا کہ جی میں نے اپنی خوشی سے دیا ہے، اپنی خوشی سے میں شامل ہو رہا ہوں، یہ حقیقی خوشی نہیں ہے.
اگر وہ آپ کو قرض دے دے اور بغیر سود کے دے تو کیا آپ اس کو روپیہ میں بڑھا کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ آپ تو کوشش کریں گے چلو کم لے لے مجھ سے، یا تو پورا لے یا کم لے لے، زیادہ نہ لے۔ تو زیادہ آپ اسی لیے راضی ہیں کہ وہ اس کے بغیر آپ کو دینے کے لیے راضی نہیں تھا، خوشی نہیں تھا، آپ کا کام جائز تھا، ہو رہا نہیں تھا، وہ آپ کو بار بار تنگ کر رہے تھے۔ اب آپ کو مجبور کیا گیا کہ جی رشوت دیں، اب آپ نے دیا، اب یہ خوشی نہیں ہے، رضامندی نہیں ہے۔ کہنے والا بے شک کہے کہ جی خوشی سے اس نے دیا ہے یا میں خوشی سے دے رہا ہوں، یہ خوشی نہیں ہے، یہ بندہ بار بار کے چکروں سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس طرح دے رہا ہے کہ چلو اس طرح میرا کام ہو جائے۔ تو عن تراض منکم، آپس میں رضامندی کے ساتھ، اور اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ شریعت کے خلاف بھی کام نہ ہو۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی تجارت ہے، لین دین ہے، چاہے آپس کی رضامندی ہے، وہ حرام ہی رہے گا۔ اس کی مثال جس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں، اب اس میں سے کوئی بندہ شریعت کی منع کردہ چیزوں میں سے وہ رضامندی سے دے رہا ہے۔ اب کیا ہے، پھل جو درخت پہ لگا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا ہے نیچے اترے ہوئے پھل کے عوض بیچنے سے۔ یعنی ادھر آپ کا پھل لگا ہوا ہے انگور، اور یہاں پر آپ کی وہ انگور خشک ہو کر کشمش یا منقع بن چکی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ مجھ سے 10 کلو لے لیں، آپ کا جو پھل ہے یہ سارا مجھے دے دیں۔ تو اسلام نے اس سے منع کیا، کیوں؟ اس کے اندر کوئی پتہ نہیں کہ خشک ہونے کے بعد جو آپ کا پھل اترے گا وہ اس طرح 10 کلو بنے گا بھی یا نہیں بنے گا۔ وزن اس کا مکمل طور پہ معلوم نہیں ہے، ابھی تو وہ تازہ ہے، خشک ہوئے گا تو کیونکہ اس کی ظاہر ہے جو مقابلہ کیا جائے گا وہ خشکی کے ساتھ کیا جائے گا، تو اس لیے اس کے اندر دھوکہ موجود ہے، شریعت نے منع کیا۔ اب بندہ کہتا ہے میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر میرا نقصان ہو رہا ہے کوئی نہیں، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ خوشی سے نہیں انسان، یہ خوشی سے بھی دے گا تو شریعت کے خلاف ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، ان تراض منکم کے اندر نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح ان تراض منکم کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ آپس میں لین دین ابھی ہو رہا ہے، ابھی معاملہ چل رہا ہے، تو جب تک وہ مجلس موجود ہے، شریعت نے دونوں کو اجازت دی ہے، بیچنے والا اپنے سودے کو فسخ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، لینے والا بھی اپنے سودے کو فسخ کینسل کر سکتا ہے، دونوں کو شریعت نے اجازت دی ہے جب تک مجلس ایک ابھی وہاں پر موجود ہے۔ تو اب اگر کوئی بیچ کر اور وہ کہے کہ جی آپ کو میں نے بیچ دیا تھا، آپ نے خرید لیا، اب لہٰذا آپ نہیں واپس کر سکتے، یہ عن تراض منکم کی صورت نہیں ہے، یہ آپ نے زبردستی اس کے اوپر تھوپ دیا ہے، کیونکہ ابھی اس کے پاس خیار مجلس موجود ہے، مجلس کا اختیار موجود ہے، وہ مجلس سے بھی اٹھا نہیں ہے، مجلس برقرار ہے، تو آپ نے پہلے سے ہی وہ سودا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بس اب میں آپ سے واپس نہیں کر سکتا، یا وہ آپ کو بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سمجھا کہ میں نے مناسب قیمت کے اندر خرید لیا، اب وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بیچ رہا، آپ کہتے ہیں نہیں کہ کیسے ہوگا، آپ نے تو مجھے بیچ دیا۔ نہیں، شریعت دونوں کو اختیار دیتی ہے، بیچنے والا بھی کینسل کر سکتا ہے اور خریدنے والا بھی کینسل کر سکتا ہے۔ ہاں اگر اٹھ گئے ہیں وہاں سے، مجلس ختم ہو گئی ہے، لیکن اختیار دیا گیا ہے، اختیار کیا ہے کہ جی آپ لے جائیں، اس کو چیک کریں، 3 دن تک آپ کو پسند نہ آئے واپس کر دیں، یہ آپ کو 3 دن کا گویا کہ اختیار مل چکا ہے۔ اب 3 دن کے اندر اندر آپ سودا قسم کو کینسل کر سکتے ہیں، فسخ کر سکتے ہیں۔ اگر 3 دن گزر جائیں گے اس کے بعد نہیں ہوگا، جیسے آپ مارٹ وغیرہ سے کوئی چیز لیتے ہیں، اس کے نیچے بل کے نیچے لکھا ہوتا ہے جی اتنے دن تک آپ چینجنگ کروا سکتے ہیں آ کر، اب وہ مدت آپ کی نکل جائے گی، اس کے بعد اختیار ختم ہو چکا ہے، اس کے اندر اندر ہے آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ان تراض منکم کی صورتیں ہیں۔ فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس کے 3 مفہوم ہیں اور تینوں یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے باہمی رضامندی جو ہے حقیقی، اس کے بغیر تم لین دین نہ کرو، اگر کرتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ایک دوسرے کا قتل ہونا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جوے کی صورت ہے، اکثر طور پر کیا ہوتا ہے، جوے ہارنے والے وہ جو جیت جاتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں،
نتیجہ کیوں یہ نکلتا ہے؟ کیونکہ وہ رضامندی سے نہیں تھا، وہ اس لالچ میں تھا کہ مجھے مل سکتا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ملا ہی نہیں، میری اتنی رقم ضائع ہو گئی ہے، تو اگلے بندے کو ہی کیا ہے، بندہ قتل کر دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ شریعت کہتی ہے کہ ناجائز طریقے سے اگر کرو گے، باہمی رضامندی نہیں ہوگی تو قتل کی نوبت ہو سکتی ہے، تو اس لیے ایسے کام نہ کرو۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ خودکشی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں وہ رہے گا۔ اور اسی طرح اگر اس نے زہر کھا کر وہ قتل کیا تھا اپنے آپ کو تو جہنم میں زہر اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا اور پھر اسی طرح وہ ہوتا رہے گا۔ پہاڑ سے گر کر اگر اس نے اپنے آپ کو مارا تھا تو جہنم میں بھی اسی طرح وہ گرتا رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ کہتے ہیں یہ حکم میں نے اس لیے دیا ہے تمہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ بے حد مہربان ہے، کہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے اگر باہمی حقیقی رضامندی کے بغیر تم مال ایک دوسرے کا لو گے، نتیجہ قتل تک جائے گا، تو تم اس سے کیا ہے، قتل والی شریعت کی بھی، اس حکم کی بھی خلاف ورزی کرو گے، اس کا مال بھی ناجائز طریقے سے استعمال کرو گے، تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے، ذالک اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ذالک اس کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ بعض نے قتل کی طرف کیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم قتل نہ کرو، اگر کوئی بندہ قتل کرے گا تو اس کو یہ سزا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ذالک سے اشارہ ہے باطل طریقے سے مال کھانے کی طرف، اور بعض کہتے ہیں کہ شروع سے لے کر، سورت کے شروع سے لے کر ابھی تک جتنے احکامات ہم نے پڑھے سب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، وہ بڑی کلام کی طرف وہ ضمائر رجوع کر سکتی ہیں، لوٹ سکتی ہیں، تو یہ ساری معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی شریعت کی مخالفت والا کوئی عمل کرے گا، عدوانا و ظلما، کیسے، زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، اور یہ اللہ رب العالمین پر انتہائی آسان ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ اس خوش فہمی کو دور کر دیا جو انسان سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان جہنم کے اندر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس خوش فہمی کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دور کر دیا، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور وہ جہنم میں نہیں جائے، یہ داخل کرنا اللہ رب العالمین کے لیے بالکل آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لے اور بندہ وہ کہے کہ جی میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی نہیں، میرے لیے تو جنت ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حقیقی طور پر تو جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے، منافقین کے لیے بنائی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے اس کے جرم پر تو اس کے لیے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر داخل کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔